معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے نئے پروگرام روبرو کے پہلا ایپیسوڈ میں۔ دوستو، اس سے قبل ہم نے شریعت کے بنیادی مسائل اور ہمارا معاشرہ کے اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں دین کی بنیادی باتیں آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور آپ نے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو بھی آپ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ درمیان ہمارے نئے گیسٹ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوستو، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے عظیم ادارے سے اعلیٰ نمبر سے تعلیم حاصل کر کے آپ نے دینی اور تدریسی خدمت پر مامور ہوئے اور آپ جو ہے ابھی الجامعۃ العارفیہ کے صدر مفتی ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ میں استفتاء آتے ہیں اور آپ تحقیقی انداز میں، محققانہ انداز میں ان سوالات کا، ان استفتاء کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین اور طلباء حضرات مفتی صاحب کی بلا سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں تک کا سفر، آپ کی ابتدائی تعلیم جو آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہاں تک کا سفر جو آپ نے طے کیا، وہ کس طرح سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جو آپ نے اسقائیدی نیٹ ورک قائم کیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں تک دین کی بنیادی اور اہم معلومات پہنچا رہے ہیں، یہ بہت ہی نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ واقعی آج عام طور سے جو حضرات دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہیں اور دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہیں، گاؤں دیہات میں ہیں، جن کے پاس ذریعہ اسباب نہیں ہیں اور وقت نہیں ہے، وہ یوٹیوب کے ذریعے دینی جانکاری یا دینی باتوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یوٹیوب پر صحیح معلومات اور دین کی صحیح ترجمانی کرنے والا، دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ انہی میں سے آپ کا ایک نیٹ ورک ہے جس کو ہم بھی اکثر و بیشتر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس پر فقہ و فتاوی، تصوف، علماء کے اقوال اور دین کی بنیادی باتوں کو بہت آسان اور سہل زبان میں آپ نے لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے اور لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ آپ نے جو میرے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی تعلیم کیسے ہوئی، تو یہ تو حفظ کی تعلیم ہماری کلکتہ کے مدرسہ معراج العلوم گھسڑی ہاوڑہ میں ہوئی اور اس کے بعد ثانیہ سے رابعہ تک کی تعلیم جامعہ عربیہ اظہار العلوم نیا بازار جہانگیر گنج امبیڈکر نگر میں ہوئی اور خامسہ سے لے کر فضیلت، اس کے بعد 2 سال تخصص یہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ہم نے حاصل کیا۔ یہ 2001 سے 2006 تک کا یہ تعلیمی سفر جامعہ اشرفیہ میں رہا۔ 2006 میں فراغت کے بعد جامعہ رضویہ مظہر العلوم گرسہائے گنج قنوج میں ہماری تقرری ہوئی، وہاں فضیلت تک کی تعلیم تھی۔ 2006 سے فراغت کے بعد سے 2016 تک وہی جامعہ رضویہ مظہر العلوم گرسہائے گنج میں درس و تدریس سے ہم وابستہ رہے۔ اس کے بعد 2016 کے بعد سے آج تک ہم آپ کے سامنے ہیں، یعنی الجامعۃ العارفیہ سید سراواں الہ آباد میں ہیں۔ یہ ہمارا مختصر تعلیمی سفر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
ہمارے اساتذہ نے اپنے طور پر جو انہیں نصاب تھا انہوں نے بہت ہی محنت سے، محبت سے، شفقت سے انہوں نے پڑھایا، اپنا علم دیا اور ہماری آنکھیں کھولی، ہمارے لیے راستے کی تعین کر دی، ہمارے لیے اور علوم کے زینے اور کیا کہتے آگے علم حاصل کرنے کا ذریعہ انہوں نے ہی فراہم کیا اور راستہ دکھایا، اور اس کے بعد سے مطالعہ اور تجربات اور لوگوں سے ملنا جلنا، اس سے علم، وہی علم جو ہمارے اساتذہ نے دیا اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھتے رہے ہیں۔ یہ ہمارا تعلیم کا مختصر تعارف ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مفتی بننے کے لیے، ایک ذمہ دار مفتی بننے کے لیے کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور ایک اچھا مفتی بننے کے لیے کتنا سال وقت لگ جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور دیکھیے فقہ اور فتاوی کی اہمیت آج بھی چاہے عوام ہو یا خواص ہو، اس کا اثر ہے اور اس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب فتویٰ کا نام آتا ہے تو ایک بار وہ بھی ان کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، فتویٰ نویسی اور فتویٰ جاری کرنا، فتویٰ دینا کسی مسئلے میں یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بھی بہت ہی علم کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، اور علماء کرام جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے مفتی کے لیے تو علم کے بہت سارے شرائط بیان کی ہیں، کسی نے 13 تک شرطیں بیان کی ہیں، کنہوں نے 10، کنہوں نے 5۔ بہرحال اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس سے کتاب، سنت، اس کا علم اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ وہ صحیح طور سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکے۔ کتاب اللہ کا علم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے، ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے علم لغت، علم تفسیر، علم حدیث اور کیا کہتے ہیں اور اس کے جو لوازمات ہے، قیاس، اجماع کا علم اور ان سب کے جو لوازمات ہیں ان سب کا علم ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو فقہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان سے بھی ہم استفادہ نہیں کرتے، بس اردو زبان میں جو فتاوی کی کتابیں ہیں، جو سوال جواب بات کر کے فقہ کی فتاوی کتابیں ہیں، عام طور سے کوئی بھی سوال کرتا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سوال کا جواب کیا لکھا ہے، من و عن وہی سوال اردو کتاب سے نقل کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائل کا مقصد اس سے حل ہوگا یا نہیں، سائل کے لیے یہ فٹ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا، یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق یہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ اس کا جو ہم فتویٰ صادر کر رہے ہیں اس کا کیا اثر سماج اور معاشرے میں پڑے گا، ان سب سے تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے اور بس نقل کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تفکر، بغیر غور و فکر، بغیر حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھے بغیر جو فتویٰ جاری کرتے ہیں تو اس سے قوم میں، معاشرہ میں فتنہ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور لوگوں میں نفرتیں ہوتی ہے، گروہ بندی، فرقہ بندی، یہ اسی کا دین ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ جبکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک سوال کیا گیا، آپ کتاب سے دیکھ کر من و عن نقل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال آپ کے سامنے آیا ہے اس کے یہ جو نقل کر رہے ہیں یہ اس کے مطابق بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ حدیث کتاب پڑھے ہوں گے، بار بار دیکھے ہوں گے کہ ایک صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل،
کون سا عمل افضل ہے؟ تو کبھی جواب دیتے ہیں الجہاد، کبھی حضور فرماتے ہیں جہاد۔ پھر پوچھا جاتا ہے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ کہتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا۔ کبھی پوچھا جاتا ہے الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ کبھی کہتے ہیں نماز وقت پر پڑھنا۔ تو سوال ایک ہی ہے اور جواب آپ متعدد الگ الگ دے رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ہماری تعلیم امت کے لیے ہے کہ سوال تو ایک ہی ہے، لیکن سائل کے لیے کون سا جواب کس وقت فٹ بیٹھے گا، کس وقت یہ جواب اس سائل کے لیے کون سا جواب موافق ہے، یہ غور کرنے کے لیے، یہ تعلیم کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم کس وقت کون سا جواب دیں گے جو اس کے لیے مفید ہو۔ لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے ہیں اور بس آنکھ بند کر کے نقل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک خرابی ہے، یہ فتویٰ نویسی کا ہے جو آج کے دور میں رائج ہے، اور آج کے دور میں یہی خرابی کی بنیاد پر لوگوں میں گروہ بندی اور فرقہ بندی، یہ سب فرقہ بندی ہے، انتشار ہے، اسی بنیاد پر جو ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ آپ ایک مثال سے سوچئے کہ بخار، ملیریا ہوتا ہے اس کو بھی بخاری کہتے ہیں، ٹائیفائڈ ہوتا ہے اس کو بھی بخاری کہتے ہیں۔ تو ایک بخار ہی کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آپ میڈیکل میں تمام دوائیں موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ کوئی آدمی آیا کہ بخار لگا ہے تو آپ بخار کی جو دوا اٹھا کر تو نہیں دے دیتے ہیں، بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے بخار ہے تو یہ کس قسم کا بخار ہے، کون سی دوا اس کے لیے صحیح ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تجربہ کار جو ماہر ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سا مناسب ہے، تو وہ لکھتا ہے وہی دیتا ہے۔ تو لائبریری میں دوائیں کیا کہتے ہیں، میڈیکل میں دوائیں تو بہت ہوتی ہیں، تمام دوائیں موجود ہیں، لیکن کون سی دوا کس وقت کس کو دینا ہے، کس مقدار میں دینا ہے، یہ وہ دوا بیچنے والا نہیں جانتا ہے، وہ ڈاکٹر جانتا ہے، ڈاکٹر کی تشخیص ہے۔ یہی حال ہے۔ تو تمام مسائل آپ کی کتاب میں موجود ہیں، تمام مسائل آپ کی کتاب میں موجود ہے، سب لکھے ہیں، لیکن ایک مفتی جو ماہر ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، جو زمانے کے حالات کو جانتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے کہ کون سا جواب اس معاشرے میں اس وقت اس حالت میں کون سا جواب فٹ ہونا ہے، کون سا جواب یہ مناسب ہے جس سے دین بھی پہنچے اور کیا کہتے ہیں معاشرے میں اچھی بات پہنچے اور معاشرے میں اس کی بنیاد پر فتنہ فساد نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب رہ گئی بات کہ یہ کتنے سال لگتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ 2 سال 4 سال، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک ماہر تجربہ کار مفتی کی صحبت میں رہ کر، تربیت میں رہ کر ہی یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کتاب سے نہیں کہ آپ کوئی کتاب فقہ فتاوی کتاب اٹھا کر آپ مطالعہ کرتے چل جائیں اور آپ کو یہ حاصل ہو جائے، یہ نہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے تربیت، کسی ماہر کے سامنے رہ کر، تاکہ وہ اس ماہر کے سامنے جب تربیت میں رہیں گے تو اس تربیت سے آپ کو حاصل ہوگا کہ کون سا مسئلہ کون سا جواب کس وقت دینا ہے، یہی تعین، یہی سیکھنا اور یہی تجربہ سے حاصل کرنا، یہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال اپنی محنت کے اوپر ہے، جتنی محنت آپ کریں گے، جس قدر آپ کی تربیت ہوگی اس قدر آپ جلد ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ تو حضرت کچھ غیر مفتی بھی جو ہے آج کل فتویٰ دینا شروع کر دیے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ صادر کرنا درست ہے شریعت کی روح سے؟ اصل بات یہ ہے کہ مفتی علماء متقدمین کے درمیان میں مفتی وہی ہوتا تھا جو مجتہد ہوتا تھا، مفتی کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں مفتی اس معنی میں نہیں ہے، آج کے زمانے میں مفتی ناقل کے معنی میں ہے کہ نقل کر دینا، کسی کتاب سے اٹھا کر نقل کر دیا، تو اس کو بھی لوگ مفتی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مفتی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ناقل فتاویٰ ہیں کہ کسی کتاب سے اٹھا کر نقل کر رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ کچھ تمیز
اور کیا کہتے ہیں معرفت حاصل نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی اجتہادی قوت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف نقل کرتے ہیں۔ غیر مفتی کے لیے کہا جاتا ہے کہ من افتیٰ بغیر علم لعنتہ الملائکہ، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہو۔ اور ایک بزرگوں کے قول میں سے ہے کہ قرآن میں اگر کسی نے اپنی رائے سے کوئی بات کہی، اگرچہ وہ صحیح ہے تب بھی وہ خطا کار ہے، تب بھی وہ گناہ گار ہے، تب بھی وہ مجرم ہے، تب بھی یہ کہنا حرام ہے، اپنی رائے سے بات کہنا۔ تو ان کے لیے درست نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہنا درست ہے، جیسے کوئی عالم ہے، اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا نماز کا، روزہ کا، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، فلاں کتاب میں ایسا لکھا، اگر یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرنا تو مفتی ہو یا غیر مفتی ہو، یہ ہر عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس سے کوئی دینی بات پوچھی جائے، سوال کیا جائے تو وہ بتائے کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے اور ایسا ایسا یہ ہے۔ تو اس کو جواب نہیں کہتے ہیں، اس کو فتویٰ نہیں کہتے۔ فتویٰ جو ہوتا ہے، اصل فتویٰ کی بنیاد ہوتی ہے یہ اجتہادی اور اختلافی مسائل، نوپید مسائل میں صریح حل تلاش کرنے والے، صریح حل تلاش کر کر جو سامنے لاتا ہے، اصل کام یہ کام ہے مفتیان کا، کہ جو نوپید مسائل ہوتے ہیں، نئے مسائل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نئے واقعات، نئے حادثات ہوتے ہیں، اور اختلافی مسائل ہوتے ہیں جو زمانے کے لحاظ سے یا اور اخوان کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، تو ان مسائل کو جو حل کرتے ہیں، جو بیان کیا کہتے کتاب سنت سے اس کا کوئی کیا کہتے حل پیش کرتے ہیں، جواب نکال کر لاتے ہیں، تو اس کو مفتی کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیان کرنا، دینی بات بیان کرنا تو ہر ایک عالم کے لیے جو جانتا ہے وہ جائز ہے۔ تو حضور بہت سارے ہمارے نئے فارغین ایسے ہوتے ہیں جو فضیلت کے بعد ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم افتاء کریں، تو کن لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے آپ کا کوئی اہم پیغام ہو تو بتائیں۔ علم جو ہے فراغت کے بعد، اصل علم کا حصول تو فراغت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ تو فراغت میں جو نصاب میں ہوتے ہیں وہ تو ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے ہر فن کی کتابیں، اس کے اصول، اس کے ضوابط ایک طالب علم کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ تفسیر کے یہ اصول ہیں، حدیث کے یہ اصول ہیں، فقہ کے یہ اصول ہیں، اصول ضوابط پڑھا کر مشق کرا کر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اب اس کے ذریعے آگے کا علمی سفر شروع کر سکیں اور علم حاصل کر سکیں۔ ذریعہ اصل بنیاد، اصل علم کا حصول اور اصل علم کی شروعات تو فراغت کے بعد ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے کثرت مطالعہ سے۔ اور جو بنیادی کتابیں ہیں، جو مستند اور کسی محقق کی کتاب ہو، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے مطالعے میں، کہ آپ ایسے نہیں کہ جو کتاب چاہیں اٹھا کر مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ اس کا رائٹر، لکھنے والا، مصنف کون ہے، ان کے ہاں وہ کس پائے کے عالم ہیں۔ تو جس پائے کے وہ عالم ہوں گے، جس قدر ان کے اندر محققانہ شان اس کے اندر ہے، اسی قدر اس کی کتاب سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو فقہ کے لیے ہم کچھ یہ بنیادی باتیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، کچھ جو بھی ہیں اب ٹھیک ہے، لیکن آپ حنفی ہیں تو حنفی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید جب ہم ان کی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کم سے کم کہ ان کی اصل ماخذ تک تو ہم پہنچیں، امام ابو حنیفہ کے اصل مذہب تک تو پہنچیں۔ اکثر ہم فقہ حنفی ہم حنفی کہلاتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کی اصل ماخذ اصول مذہب یا امہات مذہب تک بھی ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ فرو در فرو نیچے کی کتاب سے ہم پورا طے کر لیتے ہیں۔
نیچے کی کتابیں ہیں، نیچے کی ایک دم متاخرین سے بھی متاخرین، بلکہ ہر موجودہ دور میں جو بھی فقہ حنفی کے نام پر کتاب ہے بس اسی سے ہم پورا مذہب حنفی کو سمجھتے ہیں، اور اسی سے ہمارے اندر گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل آپ دیکھیے گا کہ امہات مذہب میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ اور ہے، اور نیچے آتے 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 یہاں کچھ اور لکھ گیا ہے۔ اب اس کو لے کر ہم جھگڑا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام دے کر لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں، اور یہ جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ تو آپ حنفی ہیں تو کم سے کم آپ کے اوپر یہ ضروری ہے، آپ ایک عالم ہیں، فاضل ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کم سے کم امام ابو حنیفہ کی بنیادی مذہب کی بنیادی کتاب، کم سے کم امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں، مفصول، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، یہ ہے، کم سے کم وہاں تک پہنچے۔ امام شمس الائمہ سرخسی کی کتاب مفصول تک پہنچے، تب آپ کا صحیح مذہب یعنی حنفی مذہب صحیح ہے مذہب آپ کو ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اب شافعی ہیں تو کم سے کم امام شافعی کی ایک کتاب جو کتاب الام ہے یا رسالہ ہے، یا ان کی بنیادی کتابیں ہیں، شرح مہذب ہے، امام نووی کی مجموع ہے، اس کو تو آپ مطالعہ کریں۔ حنبلی ہیں تو امام احمد بن حنبل کے مسند ہے، اور پھر فقہ حنبلی کی کم سے کم مستند کتاب المغنی، اقناع، یہ تو آپ پڑھیں۔ آپ مالکی ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موطا ہے، اور خود مدونہ کبریٰ ہے، مختصر خلیل ہے، وہ کتاب پڑھیں۔ یہ جو کتابوں کا نام ہم نے آپ کو بتایا، یہ چاروں مذہب کی بنیادی ماخذ ہیں، اصول مذہب کہہ لیجئے، متون مذہب ہیں۔ اس میں سے جو آپ مسئلہ نکالیں گے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ صحیح معنوں میں اپنے امام کے پیروکار ہوں گے، ورنہ نیچے کچھ سے کچھ ہوتا چلا آتا ہے، نیچے کچھ سے کچھ بیان ہوتا ہے۔ تو بنیادی تک جاننا چاہیے۔ جب بھی کسی مسئلے کی بنیاد آپ جائیں، مسئلے پڑھیں تو آپ بنیاد تک جائیں۔ پہلے ہمارے اندر بھی اصل تو ہم بھی یہی ہدایہ اٹھائے اور نقل کر دیا ہم نے، کیا کہتے ہیں، عالمگیری، فتاوی عالمگیری اٹھایا اور نقل کر دیا۔ یہی سلسلہ جیسے ہم سیکھے تھے، جیسے لوگ ہم رائج تھا، اسے ہم کر رہے تھے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد حضور داعی اسلام کی صحبت اور تربیت، خاص ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی اس فن میں کہ اصل ماخذ تک پہنچنے کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ کیسے اصل مذہب تک پہنچا جاتا ہے۔ جاتے تھے ہم فتویٰ لکھ کر اپنے مرشد کے پاس، ہدایہ سے کہتے کہ ہدایہ کہاں سے لیے ہیں وہ بتاؤ، پھر اوپر کی کتاب نکال بتاتے تو کہتے کہ وہ کتاب کہاں سے، انہوں نے کہاں سے نقل کیا، یہ لو۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے حدیث تک پہنچتے تھے یا کتاب اللہ تک پہنچ جاتے تھے، تب بات مانتے تھے۔ تو یہ سکھاتے سکھاتے، یہ غور کرتے کرتے آج اس دارالفتہ عارفیہ کی خصوصیت ہے کہ آج یہ یہاں کے سے جو بھی فتاوے جاری کیے جاتے ہیں، جو بھی تحقیقات پیش کیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد اصل مذہب تک پہنچا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی بس نہیں کہ امام ابو کیا کہ امام محمد کی کتاب میں ہے تو وہاں بس کے، بلکہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ امام محمد کی کتاب میں یہ مسئلہ ہے تو یہ کتاب سے کہاں سے، کتاب کی کون سی آیت سے آئی، کس حدیث سے آئی، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اصل ماخذ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمارا پیغام آج کے علماء فضلاء کے لیے یہی ہے کہ آپ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، مقلد ہیں، تو کم سے کم اپنی مطالعہ میں ان کی بنیادی کتابیں جس کو امہات مذہب یا اصول مذہب، متون مذہب کہا جاتا ہے، ان کا مطالعہ آپ ضرور کریں۔ عربی کتابوں کا، عربی جو مستند کتابوں کا ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو غور کرنا چاہیے حالات کے تقاضے کیا ہیں، کس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، آپ کے مخاطب کون لوگ ہیں، آپ کا سائل کیسا ہے، ان سب کو غور کریں۔ اور ان سب کو غور کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد جب لوگوں کے سامنے کوئی بات آپ پیش کریں گے، تب یقیناً آپ کی بات ٹھوس ہوگی اور یہ دین کی دعوت ہوگی۔ ورنہ اختلاف اور انتشار جو آج کے مفتیان کرام کے فتاوے سے ہوتا ہے، بہت بہت شکریہ، جی بہت بہت شکریہ حضور۔
جتنی باتیں حضور مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو ہمارے مفتیان کرام کی وجہ سے جو سماج میں، معاشرہ میں فتنہ برپا ہو رہا ہے اور طرح طرح کی فتنہ کی وجہ سے سماج میں ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے، فرقہ بندی اور طرح طرح کی خرابیاں، ان خرابیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ ساری خرابیاں ہمارے سماج سے مٹتی ہوئی نظر آئے گی اگر ان ساری باتوں پر عمل کر لی جائے تو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔